اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد وآل محمد کی ذات پر، مولا حسین علیہ السلام پر، ان کے شہزادوں پر، ان کے اصحاب پر، ہماری جانیں ہمارے ماں باپ کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے اقربا کی، سب کی جانیں فدا ہوں۔ ان کے چھوٹے سے بچے کی ایک فریاد پر ہماری جانیں فدا ہوں، قربان ہوں۔ ہر مومن خداوند کریم سے دعا ہے مودت کا تقاضا پورا کرے۔ محرم الحرام ہے، اس میں نکلیں، عزاداری کریں، نیازیں کریں، سبیلیں کریں، اس میں شاعر حسینیہ کی جتنا ہو سکے ترویج کریں، کیونکہ محرم الحرام اور عزاداری ایک ایسا سبب ہے جس کے نتیجے میں شیعت بھی پھیلی ہے اور محبت آل محمد کافی وسیع پیمانے پر پھیلی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے شب عاشور کے اعمال کیا ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے بھی شب عاشور اعمال کیے اور فوج اشقیاء کو کہا کہ ہم جنگ ایک دن مؤخر کر دیتے ہیں تاکہ ہم ذکر خدا کر سکیں۔ تو یہاں عزاداروں سے بھی گزارش ہے شدت اختیار نہ کیا کریں کہ جی مولوی کہاں ہمیں نمازوں کی طرف ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ عزاداری کے دن ہے۔ تو یہاں گزارش ہے، مولا نے بھی عبادت کی تھی اور یہی عبادت ہم بتا رہے ہیں کہ شب عاشور جو اعمال ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح اعمال انجام دینے ہیں۔ شب عاشور 10 محرم الحرام کی رات 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب عاشور قربتاً اللہ۔ حمد کے بعد سورت توحید پڑھنی ہے 3 دفعہ قل هو اللہ احد ہر رکعت میں، 100 رکعت مکمل کرنی ہے 2 کر کے۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا پڑھنی ہے، پھر آپ نے 70 بار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر شب میں، جب شب ڈھل رہی ہو، ختم ہو رہی ہو، طلوع فجر کا وقت قریب ہو، اس وقت آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 کر کے۔ حمد کے بعد آیت الکرسی، سورت توحید یعنی قل هو اللہ احد، سورت فلق قل اعوذ برب الفلق، سورت والناس قل اعوذ برب الناس، مکمل صورتیں بسم اللہ کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں، اور یہ بھی 2 کر کے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت، اور یہی نیت ہے کہ شب عاشور کی نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ اور سلام کے بعد یہ جب نمازیں مکمل ہو جائیں سلام پھیریں، سلام کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اٹھا لیں گے، ہر دانے پر 1 دفعہ سورت توحید پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے نماز امیر المومنین علیہ السلام پڑھنی ہے، اس کا طریقہ ہم ذکر کر چکے ہیں، پھر بتا دیتے ہیں۔ 4 رکعت نماز ہے 2 کر کے پڑھنی ہے نماز امیر المومنین قربتاً اللہ۔ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورت توحید پڑھنی ہوتی ہے ہر رکعت میں، اور یہ جو بھی نمازیں ہیں ان میں قنوت بھی ہے، سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، تشہد بھی ہیں، سلام بھی ہیں، اس میں آپ قنوت چھوڑ سکتے ہیں، مستحب ہے، باقی نماز اس طرح آپ نے انجام دینی ہے۔ نماز امیر المومنین علیہ السلام آپ نے مکمل کرنی ہے، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ 50 سال کے آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس نماز کو ادا کرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے رات جاگنا ہے، شب عاشور جاگنے کی فضیلت ہے، ذکر محمد والے محمد میں گزاریں، اور رات جو بھی گزاریں یہ اعمال انجام دیں، ذکر کریں، مجلس کریں، ماتم داری کریں۔ رات جاگنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ ثواب مولا فرماتے ہیں اس طرح ہے جس طرح یہ ساری رات تمام ملائکہ جو عبادت کرتے ہیں ان سب کا ثواب مل کے اس ایک شخص کو ملے گا جس نے ساری رات یہ گزاری ہے معرفت محمد والے محمد میں، اور اس کا اجر یہ ہے جو ساری رات یہ گزارے گا جاگ کے، قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کے خون میں لت پت کر کے محشور کرے گا کہ یہ شخص بھی کربلا کے شہداء کی طرح ہے اور اس کا مقام بھی کربلا کے شہداء کی طرح ہے۔ کوشش کریں شب عاشور جاگیں، 10 کے دن آپ آرام کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی دیر آرام میسر ہوتا ہے، ویسے اکثر مومنین ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ شب عاشور بھی جاگتے ہیں، روز عاشور بھی جاگتے ہیں تاکہ مکمل عزاداری ہو۔ پھر آگے شام غریباں کی مجلس جلدی ہو جاتی ہے، 8-9 بجے کے بعد آرام سے آپ تسلی سے سو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شب عاشور جاگ کے صبح نماز کے بعد سوئیں یا دن کو کسی وقت سوئیں تو آپ کے لیے سونا حرام نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ہم بھی ہر مومن کے لیے، عزادار کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔